چاہیے یہ زیادہ دیر تمہارے پاس اب نہیں رہیں گے. They have to die. کسی کو شوگر ہو گئی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کے گردے اندر ختم ہو رہے. آج تمہارے پاس ہے نا, تمہیں قدر نہیں ہے. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے. جب عید کا دن آتا ہے نا, وہ ہاتھ کتنا یاد آتا ہے. پوچھو ان سے جن کا باپ نہیں ہے, وہ سینہ کتنا یاد آتا ہے جو سینے سے لگ کر ٹھنڈ پڑتی تھی. آج تمہارے پاس ہے نا, تمہیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. جس دن ان کی آنکھیں بند ہو گئی نا, بڑی شدت کے ساتھ تمہیں یاد آئے گی. آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے, کھیلوں کے لیے ٹائم ہے, طرح طرح کے آرٹیکل, طرح طرح کی چیزوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو گئے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس. آج ماں کے پاس بیٹھ کے دو پیار کی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں بچا. باپ ترس گیا تمہارے دو میٹھے بول سننے کو. گھر جاتے ہو تو تم ایسے لڑتے ہو, ایسے جھگڑتے ہو, غصہ کرتے ہو. کس بات کا؟ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تم بھول گئے جب ماں ساری ساری رات گیلے بستر پہ خود لیٹ جاتی تھی, تمہیں سوکھے بستر پہ لٹاتی تھی. باپ سارا دن گھر سے باہر محنت مزدوری, کاروبار, کام, نوکری کر کے آتا تھا. ماں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی. جب رات ان کے سونے کا وقت آتا تھا تم رونے لگ جاتے تھے. یہ ساری ساری رات لے کے تمہیں بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے کبھی اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی, تمہیں ترجیح دی. انہوں نے کبھی اپنی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی, اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے تمہیں بڑا کیا. اپنی ضروریات تک پوری نہ ہونے دی, تمہاری سہولیات کی فکر کی. اور آج جب ان کو ضرورت ہے کمپنی کی, پیار کی, محبت کی, کو پاس بیٹھ کے باتیں کرے, آج تمہارے پاس وقت نہیں بچا. تمہارا موبائل اتنا وقت لے گیا, تمہارا سوشل میڈیا تمہارا ٹائم لے گیا, تمہارے کھیل تمہارے ٹائم لے گئے. تمہارے ماں باپ ترستے رہ جائیں. پھر وہ کہتے ہیں فلاں جگہ نہ جاؤ, تم کہتے ہیں مجھے عقل ہے, تم ڈنگر ہو, تمہیں سمجھ نہیں ہے, تمہیں عقل نہیں ہے. ماں باپ کو پاگل کہتے ہو. ارے وہ تمہارے دوست ہیں, وہ تمہارا برا نہیں چاہتے. ہمارے والد صاحب ایک حکایت سمجھانے کے لیے بتایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا, کسی لڑکی کی محبت میں بہت پاگل ہو گیا. ماں نہیں مانتی تھی. اس لڑکی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا, گھر لانا چاہتا تھا, ماں مانتی نہیں تھی. اس لڑکی نے شرط رکھی کہ اس بڑھیا کو مار تب میں تیرے ساتھ رہوں گی. یہ بدبخت اپنی ماں کو قتل کر کے, اس کا کلیجہ نکال کے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا تھا. رستے میں ٹھوکر لگی, پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر لگی. ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی, میں صدقے جاواں میرا لال ساٹتے نہیں لگی. ماں ہوتی ہے یار. یہ تمہارا ہمارا برا نہیں سوچتے ہیں, یہ ہمارا بھلا سوچتے ہیں, لیکن ہم ان کے احسانوں کو بھول گئے. آج جس ماں باپ نے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا, ہمیں چلنا آ گیا نا, آج اپنی جوانی کا روب ان کے آگے دکھاتے. جس ماں باپ نے ہمیں اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے بڑا کیا, طاقت آئی تو اسی ماں باپ کے آگے زبان چلاتے. جس ماں باپ نے سپنے دیکھے ہمارے مستقبل کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے دعائیں مانگی ہیں جنہوں نے, اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے آپ غلط لڑکوں میں بیٹھو, شرابی لڑکوں میں بیٹھو, بدکاریاں زنا کرنے والے لڑکوں میں بیٹھو. ان کو تو راتوں کی نیندیں اڑیں گی کہ نہیں اڑیں گی؟ تم کہتے میں بڑا مضبوط ہوں, میں بڑا پکا ہوں. پتہ ہی نہیں چلتا یار, نشے کا, جوئے کا, بے حیائی کے کاموں کا کب رنگ چڑھ جاتا, کب اثر پڑ جاتا. نہ بھی ہو, چھاپا پڑے تو یار جو نہیں کھیل رہا اس کو بھی تو پکڑا جاتا کہ نہیں پکڑا جاتا. کیوں ماں باپ کے لیے صدمے کا باعث بنے؟ کیوں ایسی صحبت میں بیٹھے؟ اپنے فوکس رکھے یار. آپ کی تعلیم ہے, اسٹڈی ہے, آگے بڑھنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے. اس کو ڈی فوکس نہ ہونے دیں. خدا را اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر رکھے اور اپنا فارغ وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیں. درود پاک پڑھے, نماز کی پابندی کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ آپ کے ذہن کو فریش کریں گی چیزیں. ذہن تازہ ہوگا, آپ کی ذہانت بڑھے گی, آپ کی وہ دانش مندی بڑھے گی, ذہانت بڑھے گی, عقل بڑھاتی ہے. درود پاک پڑھنا یہ عمل عقل بڑھاتا ہے, اس سے ذہانت بڑھتی ہے. قرآن کی تلاوت یہ آپ کی نظر کو بھی پاکیزہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے. قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو پڑھنا عقل کو تیز کرتا ہے. آپ کی ذہانت بڑھے گی, آپ ذہانت بڑھے گی تو آگے بڑھو گے, آگے سے آگے اللہ نے چاہت ترقیاں کرو گے. تو اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں برائی کے رستوں سے بچائے. اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنا ہے, اپنے عمل کو, اپنے انداز کو ایسا بنا لینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کرے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. کوئی ہے جو راتوں کو سجدوں میں میرے لیے روئے, غاروں میں جا جا کر جس نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے.
آج تم شراب پینے جاتے ہو، اس محبوب کی محبت کو بھول جاتے ہو. آج تم بے حیائیاں کرتے ہو، راتوں کو اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں، گندی فلمیں، گندے مناظر نکال کے بیٹھے رہتے ہو. تمہیں کبھی یاد نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب فرماتے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے اور ایمان جنت میں ہے. تمہیں اس محبوب کی کبھی یاد نہ آئی کہ جس نبی نے اتنا پیار دیا ہمیں، پھر اب بھی پیار کرتے ہیں اور محشر میں بھی پیار ان کا نظر آئے گا. جب لوگوں کو جہنم میں کٹ کٹ کے گرتا دیکھیں گے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. حضور فرماتے سارے نبیوں کو خاص دعائیں دی گئی، انہوں نے مانگ لی، مجھے دی گئی، میں نے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے رکھ لی ہے. فاقہ مستوں کو شکم سیر کیا، آپ فاقے پہ قناعت کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے احسانات، ان کی شفقتوں کو یاد کر. ہمیں بھول گیا ان کا راتوں کا رونا، ہمیں بھول گیا ان کے راتوں کے پیارے آنسو، ہمیں بھول گیا ان کا سجدوں میں رو رو کر اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگنا. کوئی اتنا پیار کرے تو پیار کا بدلہ پیار ہی ہوا کرتا ہے. محبت کا